مختلف کار مینوفیکچررز جو ہیں انہوں نے اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے. اتنی مہنگائی ہوتی نہیں ہے جتنی کہ انہوں نے کریٹ کر. ان لوگوں نے کیا کرتے ہیں جب یہ بکنگ کرتے ہیں تو موسٹلی تمام پیمنٹ لے لیتے ہیں. خاص طور پہ جب بینک جو ہے وہ گاڑی لیز کرواتا ہے تو وہ پورے اماؤنٹ کا چیک جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے اور اپنے کلائنٹس کو, کنزیومرز کو جو ہے وہ ایک پیریڈ دے دیتے ہیں کہ فلاں پیریڈ میں ہم آپ کو گاڑی ڈیلیور کر دیں گے. لیکن یہ کرتے کیا ہیں, اس ٹنیور میں گاڑی ڈیلیور نہیں کرتے کیونکہ ان کو اندازہ اور ہوتا ہے کہ جو ریٹس ہیں وہ مسلسل اوپر جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ابھی ڈالر اگر کم ہو گیا تو کیا یہ ڈالر کے حساب سے پیسے کم کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے. میرا کام یہ تھا کہ آپ کو انفارمیشن دینا. یہ آپ کے بیسک حقوق کے خلاف ہے. جب آپ پوری پیمنٹ کر چکے ہیں تو پھر فردر پیمنٹ کی کہیں بھی کوئی گنجائش بنتی نہیں ہے. اور یہ مینوفیکچرر جو آپ کو مسلسل خراب کر رہے ہیں, بلیک میل کر رہے ہیں کہ ادروائز آپ کو گاڑیاں نہیں ملیں گی, یہ آپ کے رائٹس کے بھی خلاف ہے. اور ان کو بھی اس چیز کا دھیان کرنا چاہیے کہ انہوں نے آلریڈی آپ سے پورے پیسے لے لیے ہیں. جب پیسے لے چکے تو پھر اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے نوٹس دینا, اور وہ بھی 2 دن کا کہ جی ودن 2 days آپ یہ پیسے جو دیکھنے میں یہاں تک آیا ہے کہ گاڑی آپ کی شو روم پہ آ چکی ہوتی ہے. اس میں ڈیلینگ ٹیکٹس جان بوجھ کے استعمال کرتے ہیں کیونکہ ریٹ بڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اگلے 3-4 دن میں ریٹ بڑھ جائیں اور پھر آپ کو وہ نیا لیٹر پکڑا دیتے ہیں کہ جی یہ پیمنٹ آپ کریں گے تو آپ کو گاڑی ملے گی, ادروائز گاڑی نہیں ملے گی. بہرحال جی میری آج کی اس ڈسکشن کا نٹ شل یہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی مینوفیکچرر جو ہے اس طرح کی حرکت کرتا ہے, کم ٹو دا کورٹ, کنزیومر کورٹ میں آپ آئیں, ان کو لیگل نوٹس سرو کریں اور اس کے ساتھ اپنا کیس جو ہے وہ فائل کریں تاکہ آپ کو آپ کا رائٹ مل سکے. تھینک یو.